جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو عالیہ شو آفیشیل پر خوش آمدید کہتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں. پاکستان میں ایک نئی آفت, ایک نیا جھگڑا, ایک نیا مسئلہ, ایک نیا ایشو کریٹ ہو چکا ہے. اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کچھ ایسے مسائل نہیں ہوتے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کرے ہیں ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می عالیہ جی, اور آپ کے سننے والوں کو سلام, نمستے, ست سری اکال, ونکم اور نمسکار. جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, کیونکہ آپ سے بات کرنے کا اس وقت مقصد بھی یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سب پاکستان میں چل رہا ہے, بالکل ویسے ہی یہ انڈیا کے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی چلایا جا رہا ہے. اور وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیا ہوگا. سر ابھی تک کی تو یہی ہے جو ہمارے سامنے جو کچھ آ رہا ہے, کہ ایک تو یہ کہ پروٹیسٹ بہت بڑی تعداد میں اب لوگ نکل رہے ہیں ان کے لیے, اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, آگے لگی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر ان کو گرفتاریوں کی بھی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, تشدد, اس طرح سب کچھ. لیکن جو میں نے بات کی کہ انڈیا کو میں بھی یہ ایک بہت لائم لائٹ پر ہے, ایک سب سے بڑی نیوز لے کر اس کو پہ بات کی جا رہی ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ ایک تو وہاں پہ اتنی اہمیت اس کی کیوں ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی اثرات وہاں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے عالیہ جی, پاکستان تو انڈیا کے لیے ہیز آلویز ریمینڈ اے مین اسٹریٹجک ایشو, اور انڈیا کی کلچر, انڈیا کی آئیڈینٹی جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے آج کل, تو اٹ از لائک اے کانٹا جو گلے میں اٹک گیا ہے نا, نہ نیچے جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے. سو دیٹ از پاکستان فار انڈیا. جب بھی انڈیا کی تاریخ پڑھتے ہیں, جو لوگ لیٹ سے جو بہت ہی زیادہ نیشنلسٹ ہے, ان کو اس بات کا غصہ ہے کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا, انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش الگ ہو گئے, 3 ٹکڑے ہو گئے. اور آف کورس اس میں وہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ یہ پاکستانیوں نے اسلام کے نام پہ, مسلمانوں نے توڑ دیا انڈیا کو, پہلے حملہ کیا, اس پہ حکومت کی, پھر اس کو ٹکڑے کر دیے. تو یہ غصہ ہے. اور دوسرے پھر اتنی جنگیں ہوئی ہیں, آن ٹاپ آف دیٹ جو ممبئی پہ اٹیک, پارلیمنٹ پہ اٹیک, تو جو ٹیررزم جو کانسٹنٹلی ہو رہا ہے, اور پچھلے 10 دن میں چند ہفتوں میں 10 انڈین سولجرز مارے گئے رجوری میں, کشمیر میں, تو اس کا بھی غصہ ہے. So there is a lot of anger towards پاکستان انڈیا میں, تو ان کے لیے this is there. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا, خاص طور سے مطلب sometimes we talk to the same audience اپنے شوز پر, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے کئی انڈینس یہ بات مذاق سے بھی کہتے ہیں, اور اس امید سے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے, کہ یہ انڈیا سے کشمیر کیا لے گا, ان کے خود بلوچستان الگ, پنجاب الگ, سندھ الگ ہو جائے گا. سو دیر از دس پرسیپشن کہ پاکستان از این انسٹیبل اسٹیٹ, اور وہ ٹوٹ جائے گا, اور نظر بھی آ رہا ہے. سو دیر از دس اینٹیسپیشن. وہ یہ سب کہتے بھی رہتے ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں کچھ وہاں پہ لوگ اس طرح کی, اور اس طرف سے پھر اس سے الٹ بھی بات, یعنی یہ ویسے ہی جیسے یہاں پہ غزوہ ہند کہہ کے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ہم اس پہ حکومت کریں گے انڈیا پہ, اور اپنا جھنڈا لہرائیں گے دہلی پر, اور کشمیر لیں گے. وہ ایگزیکٹلی یہاں پہ یہ نیریٹو ہوتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ نیریٹیوز اب تھوڑا ریالٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیے جو کرنٹ حالات ہو رہے ہیں پاکستان میں, میں ابھی ایک انڈین شو پہ تھا آپ سے پہلے, اور ان کا پہلا سوال تھا کیا یہ سول وار ہے, is this a civil war inside Pakistan? So there is this hope کہ پاکستان from a strategic perspective یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جب تک انسٹیبل ہو, پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو, تو انڈیا کا یہ جو 2.5 فرنٹ کا پرابلم ہے, 1.5 فرنٹ ٹھنڈا رہے گا نا. اگر پاکستان از کنسرن وتھ اٹس اون پرابلمس, اٹس اون اکانومی, اس کے چیلنجز, تو یہ جو ایل او سی پر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, اور پھر سے جو انڈیا میں ٹیررزم ہوتا ہے, اس سے انڈیا کو تھوڑی راحت مل جاتی ہے. سو ان دیٹ سینس دیر از دس زیرو گیم پرسیپشن دیٹ اف تھنگز آر بیڈ فار پاکستان دے آر نیسسریلی گڈ فار اس. تو یہ پرسیپشن تو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیر از اٹ از اپ ٹو اے پوائنٹ, مطلب میں نے پہلے بھی پاکستان کی اکانومی کے وقت ڈسکشنز میں کہا ہے کہ اگر پاکستان بیکمز اے فیل اسٹیٹ, یا پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو جاتی ہے اور سول وار ٹائپ سچویشن ہوتا ہے, تو اٹ کوڈ جنریٹ ریفیوجیز وچ ول بیکم اے پرابلم فار انڈیا. تو اگر لوگ بھاگنے لگے پاکستان, جو لوگ انڈیا کی طرف آئیں, ان کو تو روک تو نہیں سکتے. سو اٹ ول بی اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. تو اگر سول وار شروع ہوتی ہے پاکستان میں, جس طرح سم پیپل آر سیئنگ اور پوچھ رہے ہیں سوال, سو اٹس اے کرائسس فار انڈیا.
سو انفیکٹ میں نے جو شارٹ ریویو کیا آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اس میں ایک پوائنٹ میں نے یہ کہا کہ انڈیا کی آرمی کو چاہیے کہ ذرا ایکسٹرا الرٹ رہے، کیونکہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ پاکستان کی جو فوج ہے، فرسٹ آف آل اٹ ہیز مس مینج دا ہول تھنگ. میں اس کے اگر آپ چاہیں تو میں تفصیلاً اس سے بات کر سکتا ہوں کہ کتنی انکمپیٹنٹ لگ رہی ہے اگر یہ پاکستانی ملٹری کا ڈیسیشن تھا ٹو اریسٹ ہم. بٹ اگر ان کے پاس دو چوائسز ہے، یا تو وہ سختی سے یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو کرب کرے، اپنا فوج استعمال کرے، اینڈ دا ملٹری کمز ان ٹو گورن پاکستان ونس اگین، رائٹ؟ کیونکہ اگر ہاتھ ملٹری اٹھاتے پھر بوال اٹھ جائے گا. So if they have to keep the hand, they will have to take over. یا they think کہ انڈیا کے ساتھ چھوٹے موٹی جنگ اگر شروع کر لیں بارڈر کی حد تک، جیسا کارگل ہوئی تھی، تو ہوپ فلی سارے پاکستانی will rally behind the military. تو ملٹری کا جو امیج گرا ہے، جو ملٹری کا جو سٹیچر گر گیا، لوگ گالیاں دے رہے ہیں نا. عمران خان نے جو ان کا وہ گرایا ہے وہ اس کو اٹھانے کے لیے ہے، آپ سمجھتے ہیں، یا آپ لوگوں کو ڈرے کہ کوئی ایسا نہ کوئی جنگ ہو جائے؟ تو سو فار دیٹ، تو انڈیا کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہو جائے گی. آپ کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کیوں جنگ کر رہے ہیں بھائی، لیو اس الون. سو آئی تھنک انڈین ملٹری شوڈ پروبلی بی آن دی الرٹ آن دس ایشو. اور آئی تھنک کہ مجھے یاد نہیں ہے، اتنے سارے سورسز دیکھ رہے تھے جس میں ایک انڈین ملٹری آفیسر نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ اٹ از ٹائم فار اس ٹو بی مور پریپیئرڈ کہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن فرام اے انڈین پرسپیکٹو اٹ از کنفرمنگ اے لاٹ آف اسٹیریوٹائپس دیٹ انڈینس ہیو اباؤٹ پاکستان، کہ یہ ملک میں ایک ہی چیز ہے، انڈیا کی طرف نفسر، دوسری چیز کچھ کر نہیں سکتے، اٹ از ناٹ اے ڈیموکریسی، دے کانٹ گورن دیم سیلوز. یہ سوال تو بار بار اٹھتا ہے کہ کیا یہ اپنے آپ کو گورن کر سکتے ہیں، اور یہ مسلسل سلسلہ ہو رہا ہے نا. 71 انڈیا پہ ڈالتے ہیں، انڈیا واز جسٹ، انڈیا نے لاسٹ منٹ میں آ کے ڈھکیل دیا، وہ گر گیا. لیکن پرابلم جو آپ لوگ ہی نے کریٹ کیا، ہم ادھر ہم ادھر، آپ ادھر سے، اس طرح کی چیزیں. سو دا ایشو آف پاکستان's inability to govern itself is a serious issue. اور یہ جو ڈیموکریسی، پاکستان is like trying to become، it's like saying کہ کھچڑی پک رہی ہے لیکن چاول گل ہی نہیں رہے پچھلے 75 سال میں. اینڈ ون آف دا ریزنز از یہ سول سوسائٹی اور ملٹری کا جو امبیلنس ہے. کوئی ڈیموکریسی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں جنرل کا صرف ایک کام ہوتا ہے، when he sees an elected official وہ سیدھا کھڑے رہ کے سلوٹ مارے، اس کے علاوہ منہ نہ کھولے. And then when the elected official tells him something, his answer should be yes sir. دیکھیے ایک ہی بار میں امریکن ہسٹری میں دیکھا، کولن پاول was very much against the war in Iraq when he was a general، پہلی بار کر رہا ہے. And he says کہ اگر جنگ لڑنا ہے تو پھر ملٹری کو اجازت دے how to fight. ڈیسیشن آپ لیں لڑنے کا، لیکن ہاؤ ٹو فائٹ ہم کریں گے. آپ کے پاس تو سارے ڈیسیشن ملٹری لیتی ہے، اینڈ اس کا یہی نتیجہ ہے. سو اگر آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، شہباز شریف کو چھوڑ دیں، اور اگر دیکھیں تو ایسینشلی پاکستان میں جو پبلک اور ملٹری کے بیچ میں جو ہائرارکی ہے اس کا جھگڑا چل رہا ہے. The civil society wants the military to be under its command. آپ ہمارے باپ نہیں ہیں، آپ ہمارے نوکر ہیں. That is the message that the public is trying to say. Unfortunately, آپ کی پبلک sphere میں ایسے انٹلیکچوئل، جو پبلک انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں نا، who can talk about things، جو دانشور، جو who can talk about it about in the context of democracy، ویسے بہت کم لوگ ہیں. So if there were اگر 15-20 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل پبلک کو ایکسپلین کریں کہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے، عمران خان کانسٹیٹیوشن کی اتنی باتیں کرتے ہیں بٹ he never talks about civil military relations. وہ اس لیے نہیں کہ he is not sincere. He wants the military to do for him what it is doing for شہباز شریف. وہ نہیں چاہتے کہ ملٹری بیرکس میں چلے، وہ چاہتے کہ ملٹری ان کی مدد کرے. So he is not trying to alter it as a person. لیکن پبلک کا جو موڈ ہے، whether they know it or not, is they are tired of the military. وہ چاہ رہے ہیں کہ ملٹری واپس چلے جائے اپنے بیرکس میں. اور دوسری چیز یہ اگر اس کو دیکھیں، ایک چیز میں بتاتا ہوں پھر آپ آگے جائیں، کہ ڈونٹ assume that all these یہ لوگ سڑک پہ آئے ہیں they are out there for just for عمران خان. They are out there to save Pakistan. They are out there because of Pakistan's economy. They are out there because of inflation، مہنگائی کی وجہ سے. تو جو انسان کے اندر جو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میری بیگم جب مجھے ڈانٹنے لگ جاتی ہے، زیادہ ہی ڈانٹتی ہے، تو میں سڈنلی جا کے مائکرو ویو میں دیکھتا ہوں کہ کافی انہوں نے گرم کر کے پی ہے یا نہیں پی ہے.
so what happens is sometimes کہ triggers کچھ اور ہوتے ہیں اور the causes are different. So I have a feeling کہ پاکستان میں جو عام پبلک ہے وہ بہت ناخوش ہے with the political and economic realities. اینڈ یہ ایک بن گیا ان کو سڑک پر آ کے ٹو پروٹیسٹ. آئی کین گارنٹی یو اگر عمران خان کو اریسٹ بھی نہیں کرتے اور آپ کی اکانومی اگر نہیں سدھرتی آئندہ 2-3 مہینے میں، یہ جو پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں آپ سڑکوں پر، یہ ہو جاتا. یہ جارڈن میں ہوا ہے پہلے اس طرح، یہاں پر بھی ہوتا. آپ نے بات مکمل کر لی، تو اس کے پر میں آپ سے میری ڈس ایگریمنٹ اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو لوگ سڑکوں پر ہیں اور جو ملٹری کے خلاف بھی جو بات کر رہے ہیں اور وہ سول سپریمیسی کی جو بات کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان کے وہ کیمپین چلائی ہوئی جو انہوں نے کئی سال پہلے اس وقت سٹارٹ کی تھی جب وہ آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ باقی سب کرپٹ ہیں اور میں ایماندار. آج تک چاہے پاکستان کے جتنے بھی برے حالات ہوں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ عوام کو فوج کے خلاف کبھی نہیں نکال سکتے. یہ پہلی مرتبہ ہے. اور جتنے عمران خان اور باقی اس میں پولیٹیکل لیڈرز میں فرق یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کر دیا. اب اس کے لیے انہوں نے وہ جتنے بھی چاہے وہ غلط حربے ہوں یا صحیح ہوں، وہ جو کچھ بھی استعمال کیا ہے. لیکن اس وقت جو لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ کبھی بھی پاکستان میں مہنگائی کے لیے بڑی سے بڑی آفت آ جائے، لوگوں پہ طوفان ٹوٹ پڑے، مر جائیں، کبھی کوئی نہیں نکلتا اس طریقے سے. تھوڑے بہت وہ اس طرح، ہماری یہاں کے لوگوں کی نیچر نہیں. لیکن میں احترام کرتی ہوں آپ کی اس بات کا. سر میرا اس میں سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیچ جھگڑے بھی ہیں، لیڈرز جو ہیں ان کے بیچ جھگڑے بھی ہیں، وہ آپس میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، خبریں یہاں پہ آتی رہتی ہیں، اس کے پر کبھی ہم بات بھی کر لیتے ہیں. وہاں کی اندرونی پالیٹکس پہ عام طور پہ نہیں کرتے، کر بھی لیتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے بیچ جو ہے وہ یعنی سول سپریمیسی کی یا ڈیموکریسی اور ملٹری رول کی بات کی جائے. یہاں پر جیسے ہی کچھ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ بڑی بات کیا کی جا رہی ہے کہ کو ہو جائے گا، مارشل آ جائے گا، ایمرجنسی لگ جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے ایمرجنسی انڈیا میں صرف جب ہم بات کرتے ہیں آف اتھارٹیرین رول، ایک بہت ہی چھوٹا سا پیریڈ ہے 2 سال کا. 77 اندرا گاندھی نے جو ایمرجنسی لگائی تھی، اور اس کے بعد ایسی پٹائی لگی ان کی الیکٹورلی کہ وہ سدھر گئی. بٹ یہ دس آئیڈیا آف ملٹری ٹیکنگ اوور انڈیا از انتھنکیبل. کسی کے خیال میں بھی نہیں آتا، نہ کسی جنرل کے خیال میں آتا، نہ پبلک کے خیال میں. اگر کسی جنرل نے اگر سجیسٹ بھی کیا دوسرے جنرل کو، اس کو وہ مذاق اڑا کے اس کو بھگا دیں گے. فار ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا جو جنرل منیر آپ کے سی او چیف آف آرمی نے کچھ تقریر کرنے کی کوشش کی بیجنگ میں، اور کافی انڈیا میں مذاق اڑا رہے تھے ان کی انگریزی کا. تو بٹ میں نے پچھلے 1 مہینے میں 2 انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرلز کو انٹرویو کیا، لیفٹیننٹ جنرل وی پی سنگھ اور لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین. اور آپ وہ دیکھیں آپ کے شوز پاکستان میں، یو ول بی امیزڈ ایٹ ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ سے آپ حیران ہو جائیں گے. I mean, these guys, ایک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی فارن افیئرس کی جرنل میں آرٹیکل چھپا تھا، تو میں اس آرٹیکل کے بارے میں بات کر رہا تھا جرنل سے. He was reading academic journals and he was willing to discuss, or he was bringing other academic points of view. So India میں they are highly educated people. Many of these journals are PhDs in international relations, جیسا جے شنکر صاحب بھی تھے. So the level of intellectual depth, education, Indian Military Academy, National Defense Academy میں جو ایجوکیشن دیا جاتا ہے ان کو، they read the Indian Constitution، اور Indian Constitution کو people understand that. So یہ کلچر ہی نہیں ہے انڈیا میں. It is startling, کہ بنگلہ دیش میں بھی کبھی کبھی فوج انیشلی ایک بار ہو چکا ہے، جنرل ڈڈ بیکم پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش، بٹ انڈیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اینڈ ایون آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو ایسا کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. ایٹ لیسٹ امریکہ میں یو ہیو ریٹائرڈ جنرلز بیکمنگ پریزیڈنٹ، آئزن ہاور بن گئے، رائٹ. بٹ یہاں پر نہیں ہوتا. دے ڈونٹ کم ان ٹو دا پولیٹیکل ریلم بیکاز دے آر ٹرینڈ ویری ویل آئی تھنک. اور پبلک بھی برداشت نہیں کرے گی، مطلب ٹو ایکسٹینڈ. آج کل کافی ٹی وی پہ اور ریڈیو پر اور شوز پہ انڈین جنرلز بول رہے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے ول کراس دس لائن. آپ کے پاس کیونکہ پریسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس واسطے لوگ ڈرتے ہیں.
کبھی بھی انسٹیبلٹی. لائک فار ایگزامپل اس موقع پہ آئی ایم شیور مینی پاکستانی پبلک اوپینین والے لوگ آر آسکنگ دس کوشچن ول دی ملٹری رول. کہ دیکھیے اگر حالات برے ہوتے جا رہے ہیں تو ہو از گوئنگ ٹو کنٹرول. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دیکھیے دو قسم کی سیکیورٹی، ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی، ایک ڈومیسٹک سیکیورٹی. تو کیا آپ کے پاس اتنے لا اینڈ آرڈر کے ایجنسیز ہیں which are not military agencies who maintain domestic security؟ جیسا انڈیا میں پولیس کے علاوہ CRPF ہے، سینٹرل ریزرو پولیس فورس. سو ایسے حالات میں they have many other domestic security کے agencies which can get in there without having to resort to bring the army straight away. میں نے دیکھا حیدرآباد میں ایک بار میں جب جونیئر کالج میں تھا، فوج کو مارچ کیا تھا شہر سے بیکاز دنگے بہت ہو گئے تھے. انفیکٹ میرے گھر کے سامنے ایک فوجی واز پارٹ ٹرک کے ساتھ and I interacted with him. I remember it اچھی طرح سے یاد ہے. میں اس کو شربت لے آ کے دیتا تھا، لیمبو پانی، because گرمی بہت تھی. So but we have rarely seen the military marching through the cities to maintain law and order. میرے خیال سے پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس لیے بھی، فار ایگزامپل آپ کے ISI را کو دیکھ لیں. را کا کوئی باس ملٹری جنرل نہیں بنتا انڈیا میں، بٹ آپ کے ISI کے جنرل یہ منیر صاحب used to be general of ISI also نا. So I think that پاکستان کا جو آرکیٹیکچر ہے نا گورنمنٹ کا، that is not a finished job. I think they need to go back to the drawing board and redesign the governance structure of the country, because اتنا governance failure ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے. This is not the first time, شاید ایک ہی بار آپ کی کوئی elected prime minister full term complete کیا نا، اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا. So that is a serious. آصف علی زرداری جو تھے انہوں نے کی تھی ایک ٹرم کمپلیٹ، میرا خیال ہے as president نا. جی ہاں پریزیڈنٹ ایگزیکٹلی. بٹ ایسا کوئی پرائم منسٹر تو نہیں تھا کہ دو ٹرمز کنٹینیوسلی. اب دیکھ لیں آپ، نریندر مودی از پریپیئرنگ فار ہز تھرڈ ٹرم. نہرو نے کئی ٹرمز گزارے میرے خیال سے. آئی تھنک ہی ڈیڈ مور دین 3 terms. اندرا گاندھی آلسو ہیڈ. سو دیٹ از دا ایشو کہ گورننس کا چکر اسٹرکچر کیوں نہیں ہوتا. آئی مین دیز پرابلمس آر ناٹ جو آسانی سے حل ہونے والے پرابلمس نہیں ہیں. یہ پلس آپ کا وہ اسلامک گروپس TTP, I don't know what they are thinking right now, right? وہ مطلب وہ تھرڈ پلر ہے آپ کی پولیٹیکل کرائسس کا. ان کے لیے تو موقع مل گیا نا کہ سول سوسائٹی اور ملٹری جھگڑے ہیں، اب ہم کو تو آزادی مل گئی، فری مل رہا ہے ان کو گراؤنڈ ٹو آپریٹ. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک تو میں جو آپ نے بات کی تھی اس پہ میں نے فوری طور پر سرچ کیا، کیونکہ مجھے بھی علم نہیں تھا، میں نے سرچ نہیں کیا تھا. کہ آپ نے کہا کہ جو آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے وہ جو ان کا ایک کلپ وائرل ہوا، حالانکہ اس کے بعد جو ان کے کئی اسپیچز آئیں وہ والا ایک کلپ واقعی وائرل ہوا، ہم تک بھی پہنچا. لیکن جب میں نے دیکھا ابھی ان کی ایجوکیشن رائل ملٹری کالج، کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، پاکستان ملٹری اکیڈمی، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، اچھا یہ سارے کالجز اور یونیورسٹیز وہ ہیں کہ جو بڑے مطلب ہائی فائی کہے جاتے ہیں، جہاں پر ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو وہاں کے ایجوکیشن لیول میں اور یہاں کے ایجوکیشن لیول میں ہر کسی کے لیے بہت فرق ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی کوئی بندہ ہو. سر لیکن میرا جو سوال ہے نا وہ اس سے ہٹ کے ہے. یہ تو میں نے اس لیے کہا، آپ نے بات کی تو میں نے سرچ کیا، میں نے کہا ذرا دیکھ. ڈاکٹر صاحب اس میں جس طرح آپ نے یہ کہا کہ بھئی انڈیا کی طرف ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ کتنا بڑا ٹرموائل ہے اور کیونکہ لوگوں میں وہ ایک پائے جا رہی ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ واپس اپنی طرف لانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ اس طرف کوئی جنگ ونگ لاد دی جائے، کوئی حملہ. تو اسی میں ایک خطرہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو اتنی کمزور سچویشن میں جہاں پر سبھی اپنے اندر ہی جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ تو کچھ حملہ نہ ہو جائے. بلکہ انڈیا کی طرف کے لوگ بھی اکثر مذاق میں یا ویسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ والا ہو رہا ہے تو چلو پھر بتاتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کیا اس کا بھی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ہسٹری میں انڈیا نے کسی پر انویڈ نہیں کیا فار ٹیریٹوریل ایکسپینشن. یہ ایک بات ہے. دس از ناٹ انڈین کلچر ایٹ آل. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ دیر آر پیپل ہو آر ٹاکنگ اباؤٹ POK لے لیں گے، یہ لے لیں گے، وہ لے لیں گے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. سیریس جو سنجیدہ لوگ ہیں، مطلب بھائی اگر ہم قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو کیا کلینزنگ کریں گے اس کے بعد؟
کہ لوگوں کو بھگا کے خالی زمین لے لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سو دا آئیڈیا آف دیکھیے جو لوگ پاکستان کا اتنا برا حال بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ہمارے بارڈرز کے اندر کیوں لائیں؟ آپ ان دیٹ سینس سوچ لیں آپ، پھر وہ یہاں پہ بھی اسی طرح کی چیزیں. آئی ڈونٹ تھنک انڈیا از گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. سب انڈیا سے پہلے تو صرف لبیک والوں کو بھیجیں گے سر. نہیں وہی تو میں کہا. سو بارڈر انڈیا مائٹ سیل دا بارڈر فیئرنگ کہ کوئی مطلب the only fear is کہ پاکستان کوئی جنگ ونگ شروع نہ کرے just to get its domestic things in ducks کو align کرنے کے لیے. But I can assure you کہ اس طرح کی کوئی حرکت India is not going to do. India is very مطلب بہت conscientious ہے about following the rule of law وغیرہ. So India is very very strict about it. کشمیر کے وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ نہرو did not move the army until Hari Singh signed the document of. اگر وہ نہیں سائن کرتے تو Indian army would not have intervened because that signing of the document of accession جو accession کہتے ہیں اس کو جب کشمیر legally انڈیا کا بن گیا تب انڈین فوج mobilize ہوئی نا. otherwise so what from an international legal point of view it was a legal move what India did. پاکستان نے جو بندوں کو بھیجا ہے وہ پیدائشی بیماری ہے proxies کو months of their birth they were sending people across the border. That was an illegal war. تو انڈیا نے ایسی کہیں بھی کوئی چیز نہیں کی. انفیکٹ جو انٹرنیشنل انٹرونشنس کی جو ڈسکشن ہوتی ہے بہت بڑا لٹریچر ہے, بہت لوگوں نے ڈیزرٹیشنس کی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس میں اباؤٹ ایلیگل انٹرونشنس, خاص طور سے ویسٹرن ممالک جو انٹرونشنس کرتے ہیں اس کے لیگل اتھارٹی. لیکن جو جو ایگزامپلس دیے جاتے ہیں آف ایتھیکلی کریکٹ انٹرنیشنلی لیگلی کنسسٹنٹ انٹرونشن, ایک انڈیا بنگلہ دیش میں اور ٹانزانیہ کا یوگانڈا میں, سو ملٹری انٹرونشنس کی مثال دی جاتی ہے. تو یہاں پر انڈینس کو چھوڑ دیں, یہاں پہ جو ملٹری آفیسرز وغیرہ جو کورسز پڑھاتے ہیں ملٹری انٹرونشنس میں, the 1971 example is given as an ethical and legally morally justifiable intervention given human rights violations. تو I don't think India will do that. ہاں یہ اور بات ہے کہ مطلب خدا نہ خواستہ ہزار بار لیٹس سے کہ آپ کی فوج پاگل ہو جاتی ہے, مارنا شروع کر دیتی ہے لوگوں کو, ہزاروں کو. لیٹس سے کہ آئندہ 2 دن میں 10,000 پروٹیسٹرز کو مار ڈال دیا گولیاں سے. اور یہ دس ناٹ اے اسکیری تھنگ. ایجپٹ میں ایک دن میں مارا تھا سی سی نے 14,000 لوگوں کو مسجد ربا کے سامنے, ٹھیک ہے, کائرو میں. تو اس طرح سے اگر جس پروٹیسٹ گو آؤٹ اینڈ دیر ہیوج ملٹری آپریشن شروع ہو جاتا, 1 مہینے تک ملٹری ہر جگہ لوگوں کو, ایسے سچویشن میں انڈیا ول انٹروین ناٹ ٹو ٹیک پاکستانی ٹیریٹری بٹ ٹو بیسیکلی پروٹیکٹ دا پاکستانیز فرام دیئر اون آرمی. یہ میں آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں, ای میل بھیجا سکتا ہوں, آپ اس کو لگا لیں. سو آئی تھنک دا پاکستانی شوڈ وری اباؤٹ دیئر اون, شوڈ گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. انڈیا مائٹ ہیلپ. یہ current government is not in the mood to help with Pakistan, but if necessary they might help, but they are not going to attack or make things worse. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کا تو وہ کہیں دور دور تک اس لیے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا نظر نہیں آ رہا. جو ابھی چند گھنٹوں میں ہوا ہے اس میں بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ گولی وولی نہ چلے اور اس طرح کی بات نہ ہو. تو لہٰذا لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کا پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, کیونکہ اور سر بہت سارے اتنے ٹیکٹکس ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہو. وہ تو سر ایک دبکا مارے تو ختم بات, یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. دوسری چیزیں بدماشیاں تو کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ٹویٹر پہ دیکھا سم انڈینس ویئر فوجیوں کے گھروں کے ایڈریسز وہ گوگل ارتھ سے نکال کر لگا رہے ہیں. سو اس طرح کی چیزیں تو خیر وی کانٹ سے ہوز ڈوئنگ اٹ اینڈ کس کا نام ہے. سو بٹ دیٹ از ہیپنگ. اٹ کوڈ بی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہو سکتے ہیں جو نام بدل کے, اس طرح سے کئی چیزیں ہوئی ہیں ٹویٹر پہ پہلے بھی. سو وی ڈونٹ نو ہو دے آر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک انڈیا کے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پولیس کا کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں ایک کچھ خواتین ہے جس میں ان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے, تو اس کو تو میں نے کنڈیم کیا ہے. اس طرح کی ہمیں چیزیں نظر آئیں گی اگلے چند دن تک, جس کو کہ ہم نظر رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو سر پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے, وہ چاہے آپ جو بھی ہو, وہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں جو بھی ہر چیز کے اس میں حق وہ کر سکتے ہیں پروٹیسٹ. سر آپ اسے کریں. پی ٹی آئی ہیز ڈن سم تھنگ نیو, کئی نئی چیزیں کی ہیں چھوٹے موٹے, اور ون آف دا نیو تھنگز دیٹ دے ہیو ڈن از موبلائزڈ ویمن کوائٹ بٹ مور دین ادرس. جتنی خواتین
اور وہ عمران خان کے لکس کی وجہ سے ہیں یا پاکستان کی ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ وہ آپ جانیں, بٹ آئی تھنک دے آر یوزنگ ویمن. اور میں دیکھا کہ سڈن پروٹیسٹ میں وہ آگے بھی ہیں, اور اٹ از اے گڈ شیلڈ فار دی ادرس, کیونکہ دین آئی ایم ازیومنگ the فوج will be reluctant to the women. It will be like اگر وہ عورتوں کو گولی وولی مار دیں تو مسئلہ اور بھی برا ہو سکتا ہے. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.